بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں مسلمان ہیں اور وہ مومن ہے، آج کا مومن۔ میں صرف اسے آج کا مومن سمجھتا ہوں اور بس۔ بابا جمعہ مسکرا کر بولے، اور مسلمان کو جس بات کی سمجھ نہ آئے اسے مومن سے پوچھ لینی چاہیے۔ آپ جسے مومن کہہ رہے ہیں، مجھے تو وہ بندہ مریض محبت لگتا ہے۔ عادل عقیل نے دو ٹوک بات کر دی۔ 25-26 سال کی عمر میں 50 سال والی سوچ کا مالک ہے۔ اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے، رنگوں سے خالی۔ نہ تو وہ پارٹیز میں جاتا ہے اور نہ ہی شادیوں میں، دوست اس کا کوئی ہے نہیں۔ عادل بیٹا، وہ محبت کا مریض نہیں بلکہ مسیحا ہے محبت کا۔ وہ دریائے نیل کی طرح ہے۔ دنیا کے تقریباً سارے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ مطلب یہ کہ الٹا ہے بلال، عادل عقیل اجلت میں بولا، جیسے اس کی من پسند بات کی ہو بابا جمعہ نے۔ بابا جمعہ اس کی بات سن کر مسکرائے۔ نہ تو دریائے نیل الٹا بہتا ہے اور نہ ہی بلال الٹا ہے، وہ الگ ہے، وہ گہرا ہے، وہ خاموش ہے، وہ حکم ماننے والا ہے، اور یہ ساری خوبیاں مومن ہی کی ہیں۔ اقبال چائے لے کر آ چکا تھا، اس نے چائے عادل کے سامنے رکھ دی۔ عادل نے چائے ڈال کر بابا جمعہ کو دی اور کسی نئے سوال کی تلاش میں چائے پیتے ہوئے کھو گیا۔ عادل نے چائے ختم کی اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی۔ اچھا بابا جی، مجھے اجازت دیں۔ عادل نے اذان کی آواز سنی اور اجازت مانگ لی۔ عادل بیٹا رکو، بابا جمعہ نے کہا۔ اذان ہو رہی تھی۔ اذان ختم ہونے کے بعد بابا جمعہ بولے دوبارہ سے، تمہیں پتا ہے کہ تم میں اور بلال میں کیا فرق ہے؟ عادل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عادل بیٹا، تم صرف اللہ کو مانتے ہو اور بلال صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے۔ تم سوال تلاش کرنے میں دماغ لڑاتے ہو اور وہ جواب تلاش کرتا ہے۔ تم صرف بولتے ہو اور وہ صرف سنتا ہے۔ تم بے چین ہو اور وہ پرسکون ہے۔ تم محبت مانگتے ہو، وہ محبت دیتا ہے۔ تم حق مانگتے ہو اور وہ حق دیتا ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہو، وہ چھوٹا بن کر بھی عظیم بن جاتا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے باپ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے، اس نے سب کچھ خود کمایا ہے، عزت، نام، روپیہ اور عاجزی، اور یہ عاجزی اللہ کے سامنے جھکنے سے نصیب ہوتی ہے، اس کے بلانے سے بھاگنے پر نہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ عادل عقیل منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ دو ٹوک بات کرتا، مگر آج بابا جمعہ کی حقیقت پر مبنی باتوں نے اس کے طوطے اڑا دیے تھے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، بابا جمعہ نے کہا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف لے گئے۔ مسلمان سے مومن کی طرف پہلا قدم اٹھاؤ اور وضو کرو اور اللہ کے حضور عاجزی کا پہلا سجدہ کرو، عاجزی والا پہلا سجدہ کرو۔ بابا جمعہ نے عادل عقیل کے سر پر ہاتھ پھیرا محبت سے اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ نماز پڑھ کر عادل مسجد سے نکلا تو وہ خاموش تھا۔ بابا جمعہ آگے تھے اور وہ پیچھے تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ بابا جمعہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پیسے دیے، روٹیاں لے آؤ، بابا جمعہ بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اقبال چائے والا سالن گرم کر کے لے آیا تھا۔ عادل اب بھی خاموش تھا۔ وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، آلو میتھی اور ساتھ پودینے کی چٹنی۔ ایسا ذائقہ عادل کو کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ عادل عقیل، جس کا لنچ 10 طرح کے کھانوں سے ہوتا تھا، آج ایک موچی اور چائے والے کے ساتھ آلو میتھی اور پودینے کی چٹنی کھا رہا تھا۔ وہ بھی نالے کے اوپر بیٹھ کر رستے میں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بابا جمعہ سے اجازت مانگی اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ سڑک کی دوسری طرف جہاں بلال کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں ایک بچہ اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے بابا جمعہ کے پاس آ گیا۔ بابا جمعہ نے اس کا جوتا مرمت کرنا شروع کر دیا۔ عادل عقیل اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بابا جمعہ کو دیکھ رہا تھا اور سینٹر والے مرر میں اپنی پیشانی کا جائزہ لے رہا تھا جہاں بابا جمعہ نے شفقت کا بوسہ دیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر لگتی ہے۔ اس کے کانوں میں بابا جمعہ کے میٹھے الفاظ دستک دے رہے تھے اور اس کے منہ میں آلو میتھی کا ذائقہ تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جاتے ہوئے بابا جمعہ کو عقیدت کا سلام پیش کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جس کو دیکھا پا لیا، مگر تم نے میری ایگو کو ہرٹ کیا، میرے غرور کو للکارا۔ خیر، اب تم میری ہو، صرف میری۔ طلحہ نقوی نے ڈاکٹر منال نقوی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے فخر سے کہا۔ وہ دونوں جیل روڈ پر ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی تمہارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا ہے، تمہیں کوئی پسند آیا ہو اور اس نے تمہیں لفٹ نہ کروائی ہو؟ طلحہ نقوی نے منال نقوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زندگی میں صرف ایک بار، ڈاکٹر منال نے ریسٹورنٹ کے ایک کونے کی طرف دیکھ کر کہا جہاں ایک ٹیبل پر ایک خوبصورت کپل بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر منال کے گال خوشی سے لال تھے۔ تمہیں کسی نے لفٹ نہ کروائی ہو؟ امپاسبل، طلحہ نقوی حیرت سے بولا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے تمہیں پروپوز کیا تھا اور تم ایموشنل ہو گئی تھی اور اگلے دن خود ہی ایگری ہو گئی مجھ سے شادی کے لیے۔
طلحہ نے پوچھا۔ میں نے غصہ اس لیے کیا تھا، 2 دن پہلے ہی مجھے بلال نے لفٹ نہیں کروائی تھی، آپ ہی مجھے ملوانے لے گئی تھی، اور پھر مان اس لیے گئی کہ تم نے سچ بولا اپنے ماضی کے بارے میں پہلی ہی ملاقات میں، اور جب تم نے مجھے پرپوز کیا تو تمہاری آنکھوں میں سچائی تھی، وہ سچائی جو میں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ بلال نے مجھے حقیقت سے ملوا دیا۔ میں یہ سمجھتی تھی کسی بھی مرد کو پیچھے لگایا جا سکتا ہے، مگر میں غلط تھی۔ اگر اس وقت وہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتا تو شاید مجھے تم نہ ملتے اور میں تمہارے حق میں فیصلہ نہ دیتی۔ میں دماغ سے آئیڈیل تلاش کر رہی تھی، مگر پھر میں نے دل کا حکم مانا، اور میرے دل نے تمہیں دیکھ کر کہا یہی ہے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ منال نے طلحہ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، طلحہ تم سے کہیں زیادہ مجھے تم سے محبت ہے۔ طلحہ نے ارد گرد دیکھا۔ ریسٹورنٹ ہے۔ منال کو ہاتھ سے ہلایا۔ میں اس بندے سے ملنا چاہوں گا۔ بلال سے؟ منال نقوی نے جلدی سے کہا۔ ہاں بلال سے، طلحہ نقوی نے جواب دیا۔ چلو پھر اٹھو، ابھی ملتے ہیں۔ منال نقوی نے طلحہ کا ہاتھ پکڑا اور کونے میں لگے ٹیبل کی طرف لے گئی جہاں بلال اور عزمی افغان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو بلال، منال نے جاتے ہی کہہ دیا۔ ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بلال ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ طلحہ نقوی، اور یہ میرا دوست بلال احمد۔ دوست کہہ سکتی ہوں تمہیں؟ منال نقوی نے ایک نظر عزمی پر ڈالی، اوپر سے نیچے تک۔ اچھا یہ ہیں وہ؟ منال نقوی نے عزمی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ منال نقوی سوچ رہی تھی۔ منال ہم دونوں کلاس فیلو تھی کالج میں۔ عزمی نے منال کی پریشانی دور کی۔ آپ بیٹھے کھڑے کیوں ہیں؟ عزمی نے بیٹھنے کو کہا، اور چاروں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ تم عزمی افغان نیازی ہو؟ او مائی گاڈ، یار تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ چلو اٹھو گلے لگو۔ منال نقوی اور عزمی افغان گلے ملی جیسے برسوں بعد ملی ہوں۔ طلحہ، یہ عزمی ہماری کلاس کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی، ہر لڑکی اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، میں بھی ان میں شامل تھی، مگر یہ تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ منال نے طلحہ کی طرف دیکھ کر ساری داستان سنائی، اور اکثر لڑکیاں مجھے نفسیاتی مریضہ کہتی تھیں۔ عزمی نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں اور میں بھی یہی سمجھتی تھی تمہارے بارے میں، مگر تم میں یہ تبدیلی، مگر کیسے؟ عزمی نے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھا۔ یہ کریڈٹ بھی بلال کو ہی جاتا ہے، طلحہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی بلال۔ منال نے طلحہ کی بات کاٹ دی اور جلدی سے بولی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑی ہے تم دونوں کی، شادی کب ہے؟ بہت جلد، عزمی نے جلدی سے کہہ دیا۔ بلال نے عزمی کی طرف دیکھا، مگر وہ منال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے اکٹھے کھانا کھایا اس ریسٹورنٹ میں۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بلال عزمی کو ڈراپ کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن پہنچا تو سارے راستے ان دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ گاڑی عزمی کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اترنے سے پہلے عزمی بولی، آپ نے میری خواہش پوری کر دی، شکریہ۔ بلال نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جیسے آنکھیں کچھ بول رہی ہوں۔ شکریہ میرے ساتھ لنچ کرنے کا۔ بلال اس کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ سوری نہیں کہوں گی کیونکہ میں سیریس ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بلال صرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے سب پتا ہے نوشی کے بارے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کی دوسری بیوی بن کر رہ لوں گی۔ اب بھی تو آپ ہفتے میں ایک بار مجھے ملتے ہو، شادی کے بعد بھی صرف ایک دن ہفتے میں میرے ساتھ، باقی پورا ہفتہ آپ نوشی کے ساتھ گزار لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بلال جتنی محبت آپ نوشی سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ عزمی افغان جذباتی انداز میں بولی، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں پورا ہفتہ سنڈے کا انتظار کرتی ہوں۔ آپ سے ملنے کے لیے میں نے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج کروا لی ہے۔ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی، جیسے طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی۔ بلال گردن جھکائے کچھ سوچ رہا تھا اور عزمی بلال کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ عزمی فکر مندی سے بولی، شاید پروفیسر زمان ٹھیک کہتے تھے، میرا ہی قصور ہوگا جو آپ نے میری دوستی کا یہ مطلب لے لیا۔ بلال نظریں جھکائے رک رک کر بولا، ورنہ آپ ایسی بات کبھی نہ کرتی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اپنی پسند سے شادی کرنا میرا حق ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے، شادی کے بعد بھی آپ دوست بن کے رہنا، میں آپ کی بیوی بن کر رہوں گی۔ عزمی اپنے موقف پر قائم تھی۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بلال نے بے تاثر لہجے میں کہا، لیکن میں آپ سے ہی شادی کروں گی، عزمی نے جواب دیا اور غصے سے گاڑی سے اتر گئی۔ گھر کے گیٹ سے اندر جانے سے پہلے اس نے واپس مڑ کر دیکھا، سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ آنکھوں میں غصہ زیادہ تھا یا محبت، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ توشی بولی صوفے پر بیٹھے ہوئے نوشی کو دیکھ کر، جو کہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور توشی اپنے موبائل پر مصروف تھی ڈاکٹر بٹ کے ساتھ واٹس ایپ پر گپ شپ لگانے میں۔ تمہیں اس سے کیا؟ نوشی دکھی انداز میں بولی، آخر میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ یہ لو، اب رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ توشی موبائل پر نظریں جمائے آرام سے بول رہی تھی، تم تو بڑی تعریفیں کرتی پھرتی تھی، بلال ایسا ہے، بلال ویسا ہے۔ نوشی غصے سے بولی، آج 2 لڑکیوں اور ایک لڑکے کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا، اس کے بعد ایک لڑکی کو ماڈل ٹاؤن اس کے گھر چھوڑا، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ لڑکی 10 منٹ تک اس کی گاڑی میں بیٹھی رہی اپنے گھر کے باہر۔ یہ لو نیا شوشہ سنو، توشی نے نوشی کا مذاق اڑایا۔
میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نوشی نے توشی کو یقین دلایا اپنی خبر پر۔ تم بلال کا پیچھا کرتی ہو؟ توشی کو تشویش ہوئی۔ نہیں، وہ مجھے کسی نے خبر دی تھی، نوشی نے اجلت میں جواب دیا۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ مت کرو بلال سے شادی، تمہارا اور اس کا کیا جوڑ؟ وہ ایک معمولی اسکول ٹیچر، اور تم، توشی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نوشی نے اپنی بہن کو کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور غصے سے واش روم میں چلی گئی۔ توشی سوچ رہی تھی، بلال کن کے ساتھ تھا؟ اور آج سنڈے بھی ہے، کہیں یہ… اس نے دل میں سوچا، نہیں نہیں، بلال ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نوشی واش روم سے نکل آئی۔ پاپا آج رات کو آ رہے ہیں، کل ڈاکٹر بٹ اور ان کی امی رشتے کے لیے آئیں گی۔ ماما اور شعیب بھائی کو بھی اعتراض نہیں ہے، صرف پاپا کی ہاں چاہیے۔ توشی مزے سے ساری خبر دے رہی تھی، جان بوجھ کر نوشی کو۔ بہت سیلفش ہو، اپنے بارے میں سوچتی ہو، میں کچھ کہہ رہی ہوں اور تم کچھ جواب دے رہی ہو۔ نوشی نے توشی سے گلہ کیا، کل پاپا آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں کہ نوشی بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تم فکر مت کرو۔ توشی نے پھر اپنی بہن کو تنگ کیا، شادی تو میں بلال ہی سے کروں گی۔ نوشی غصے سے بول کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ لو، توشی نے اسٹائل سے کہا۔ توشی صوفے سے اٹھی اور ٹیرس کی طرف چل دی۔ عشاء کی نماز کے بعد خلاف توقع بلال اپنے کمرے میں ہی تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر یا تو وہ نانی کے کمرے میں ہوتا یا پھر کوئی کتاب لیے بیٹھا ہوتا، مگر آج وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سیدھا چھت کی طرف منہ کر کے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس کا میوزک پلیئر بھی بند تھا، بلال کے روم والا ریلنگ ڈور کھلا ہوا تھا۔ توشی کھڑی ہوئی بلال کو واضح دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد توشی 2 کپ کافی بنا کر اس کے روم کے باہر تھی، ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ یس کی آواز پر کمرے میں داخل ہوئی تو بلال توشی کو دیکھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں جیجا جی، کس کے خیالوں میں گم ہیں؟ بلال نے اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو توشی پھر سے بول پڑی، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس لیے سوچا ہمیشہ تم سے کافی پی ہے، آج میں بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر پلا دوں۔ بلال اٹھا اور واش روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو توشی نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جس پر تھکاوٹ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ توشی فکر مندی سے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بلال نے آہستہ سے کہا۔ توشی نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتا چلا بلال کا جسم تپ رہا تھا بخار کی وجہ سے۔ تمہیں تو تیز بخار ہے۔ توشی کی ساری شوخی فکر مندی میں تبدیل ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل پکڑا فون کرنے کے لیے۔ لاؤ کافی دو، پتہ نہیں کیا بنا کر لائی ہو، بلال بے نیازی سے بولا، جیسے اسے بخار ہوا ہی نہ ہو۔ دوائی میں نے لے لی ہے، فون مت کرو ڈاکٹر کو۔ ویسے آج کل تم ڈاکٹروں سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ بلال نے توشی کی ٹانگ کھینچی۔ شٹ اپ بلال، توشی شرماتے ہوئے بولی، اور وارڈروب سے کمبل نکال کر بلال کے اوپر ڈالا۔ ایک بخار تھا اور اوپر سے ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ بلال اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور کافی پی رہا تھا۔ کافی کیسی بنی ہے؟ توشی نے پوچھا۔